اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب کون سی ایسی کتاب ہے عملیات کی جس کے اوپر ہم مطالعہ کریں، جس کے اوپر ہم عمل کر کے عملیات کے اندر کامیاب ہو جائیں؟ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سی کتاب کا مطالعہ کر کے عملیات کے اندر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنی بات کروں گا، اپنا تجربہ، اپنے بزرگوں کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے ذہن کے مطابق، میرے بزرگوں کے ذہن کے مطابق، جب آپ کسی ایک استاد سے کام سیکھتے ہیں تو آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آج کل کے جو اساتذہ ہمیں ملتے ہیں وہ لالچی ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود لالچ پسند ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو جس طرح آدمی کا معاملات ہوتے ہیں اللہ رب العزت بھی ویسے ہی اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہمارے اندر لالچ ہوتی ہے پریاں اتارنے کی، جنات کو تسخیر تابع کرنے کی، تو اسی سسٹم میں ہمارے اساتذہ ہمیں ملتے ہیں جو لالچ کرتے ہیں، بہت ساری فیس آپ سے لیتے ہیں اور آپ کو راز بھی نہیں دیتے۔ اور یہ بھی قسمت والے استاد ہیں جو آپ سے فیس بھی لیتے ہیں اور آپ کو راز دے دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ فیس لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن آپ کا مشن، آپ کا مقصد اس کے اندر اگر پورا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب کوئی بھی معالج ہے، وہ آپ کو اگر دوائی کے پیسے لیتا ہے، اگر وہ آپ کو اچھی دوائی دیتا ہے، معیاری دوائی دیتا ہے، تو پھر اس کا قصور نہیں۔ ہاں، اگر وہ پیسے بھی لیتا ہے، آپ کو اس معیار کی دوائی بھی نہیں دیتا، تو پھر وہ اس کے اندر مجرم ہے۔ تو اسی طرح معزز خواتین و حضرات، جو میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ آپ جب تک بار بار اپنے اساتذہ تبدیل نہیں کرتے تو آپ کسی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جب آپ ایک استاد کو پڑھتے ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر ساری چیزیں اتار دیتا ہے۔ وہ نفسیات سمجھ لو، وہ ڈر سمجھ لو، خوف سمجھ لو، یا جو بھی سمجھ لو، آپ اس کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے استاد کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کا تجربہ دیکھتے ہیں، پھر آپس میں آپ نے بیٹھ کے ان کو دیکھنا ہے کہ سچا کون سا ہے، اس کے اندر جھوٹ کسی جگہ پر ہے۔ اگر آپ تیسری جگہ پر جاتے ہیں تو پھر آپ کو اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جس سے آپ بڑا کچھ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح میں نے الحمدللہ کافی ساری درجنوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں اس بنیاد پر پہنچا ہوں کہ جو آپ کو استادوں سے یا آپ کے بزرگوں سے سینہ بسینہ جو راز، جو علم ملتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر فرما دیتے ہیں، اس سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور جو بھائی نے سوال پوچھا وہ اس نیت سے پوچھا ہے کیونکہ کچھ دوست، کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں، وہ شارٹ کٹ ان کو پسند ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بس اس کا توڑ مل جائے، اس کا فوراً کام کرے، ہمارا ٹائم بچ جائے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اسی طرح آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بندہ کاروبار کرتا ہے اس کے اندر نقصان سے ڈرتا ہے تو وہ کاروبار بھی سود کے زمرے میں آتا ہے جو بالکل منافع ہوتا ہے۔ جس کاروبار کے اندر منافع گھاٹا، منافع گھاٹا، منافع اتار چڑھاؤ آتا ہے، وہ کاروبار صحیح ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ تجربے کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے آپ نقصان اٹھاتے ہیں اور آپ بہت سارے اس کے اندر فائدے بھی حاصل کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ اپنی نسل کو، اپنے اولاد کو وہ چیزیں بتا سکتے ہیں، کسی کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا نہیں، آپ کے ساتھ ایک اتار آیا نہیں ہے، تو آپ اس کے اندر کیسے سنبھلیں گے؟ مثال کے طور پر ایک استاد ہے، وہ آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ جنات کو اتارنے کا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو وہ مریض اس سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوسرے کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو عمل دیتا ہے، وہ مریض آپ سے اسی استاد کے بدلے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ایک چلہ حاصل کیا، آپ نے مجھ سے زکوٰۃ حاصل کی، آپ نے مجھ سے ایک علم لیا، ایک چلہ کیا آپ نے میری سرپرستی میں۔ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کے پاس دوسرے استاد کا اگر کوئی سبق ہے، کوئی طریقہ ہے، تو اس کے اندر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ یہی شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ چلو آپ نے میرا بھرم رکھ لیا، چلو اس استاد سے نہیں، اس استاد سے میرا کام بن گیا۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، مجھے ایک چیز کی ضرورت تھی، میں نے اس کے لیے 6 مہینے ایک استاد کی منتیں کی۔ 6 مہینے کہنا آسان ہے، صبح جاتا تھا، شام میں جاتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ابھی ٹائم نہیں، ابھی اس کے ساتیں نہیں، ابھی موسم خراب ہے، ابھی موسم زیادہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے۔ 6 مہینے اس نے گزار دیے۔ تو میرے ایک بزرگ نے مجھے پوچھا، پتر پریشان کیوں ہیں؟ میں کہ سائیں جی پریشان ہی گالوں ہیں، فلانا مسئلہ ہے، تے استاد نے اجلس سے میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی فلاں مسئلے کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں اور اس کا مجھے توڑ نہیں مل رہا۔
تو اس نے کہا خدا دے بندیا فلانی کتاب ہے لکھا پہ. تو میں نے جب وہاں پر دیکھا تو وہ میرے اپنے بزرگوں کی کتابیں تھیں، تو جس کے اندر میں نے وہ اپنے معاملات بہتر کیے. تو معزز خواتین و حضرات، یہ بھی میں غلط سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، دیکھیں جو بھی معالج اگر وہ محنت کرتا ہے، اس کی کسی بھی چیز کی وہ اپنی فیس طے کر لیتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. اس نے ٹائم لگایا، اس نے اس کے اوپر تجربہ کیا ہے، مشاہدات کیے ہیں، اپنا ٹائم دیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اس نے بڑا چھوڑ کر اس کے اوپر ٹائم دیا، وقت دیا ہے، تو اس کے پیسے لینا کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ پیسے بھی لیتا ہے، آپ کو صحیح علم نہیں بتاتا تو اس کا مجرم میں اس کو سمجھتا ہوں. تو اسی طرح میرے بھائی آپ سے گزارش ہے، جو بھی عملیات سیکھنے کی خواہش مند ہیں، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کریں عملیات کے حوالے سے، بہت سارے راز آپ کے پاس کھلیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، ہماری زبان میں کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا. جتنا آپ مطالعہ کریں گے آپ کے ذہن کے اندر بہت سارے سوال ہوں گے، پھر آپ کو شوق بھی پیدا ہوگا، پھر آپ جب بھی فارغ بیٹھیں گے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے. تو اسی طرح بہت سارے اساتذہ کے پاس جایا کریں، جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ صحیح کام کرنے والا ہے، اس کے پاس ضرور جائیں. اور کبھی کبھار جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی جایا کریں، ان سے بھی بعض اوقات بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کی ملتی ہیں. سب سے بڑی جو چیز سیکھنے کی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے، عبرت آپ کو ملتی ہے کہ اس بندے نے اس کے اندر کون سا نقصان کیا. میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں عملیات کے اندر الحمدللہ میں نے اپنا ذاتی اتنا نقصان نہیں کیا جتنا میں نے لوگوں کے نقصان سے سیکھا. آپ میرے اس لفظ پر غور کریں گے، جتنا میں نے لوگوں کے نقصانوں سے کامیابی حاصل کی اتنا میں نے اپنی محنتوں سے کامیابی نہیں حاصل کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے لوگوں کو پڑھا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم دیا ہے، لوگوں کو پرکھا ہے، لوگوں کے راز معلوم کیے ہیں. تو جب راز آدمی معلوم کر لیتا ہے، اور یہ بھی آپ کو اللہ رب العزت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی ایسے بندے بھی یوٹیوب پر بھی ہیں، بہت سارے جو سوشل میڈیا پر آپ کو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، ورنہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں بتاتے. مجھے امید ہے جو میرے بھائی کا سوال تھا اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح طرح کام سیکھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زمادہ پارا خاص دعا کا دا خدائی پاما.